نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کے ابتدا میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آدمی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی اس کی ماں کی کمزوری میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے اور بوجھ زیادہ ہوتا ہے، اتنی ہی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری، تھکن اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ حمل خود کمزور کرنے والا ہے، درد ذہن کمزوری پر کمزوری ہے اور وضع حمل اس پر مزید شدت ہے، اور دودھ پلانا بھی مستقل مشقت کا ذریعہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بچے کا دودھ چھڑانے کی مدت ولادت کے وقت سے لے کر 2 سال تک ہے۔ یہاں اس آیت میں غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ماں کے 3 درجے بیان فرمائے گئے۔ ایک یہ کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، دوسرا یہ کہ اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا، تیسرا یہ کہ اسے دودھ پلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کی باپ سے 3 درجے زیادہ فضیلت بیان فرمائے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الادب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ یعنی 3 بار اس نے یہ پوچھا۔ چوتھی بار جب اس نے پوچھا تب حضور نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ تاکید ہے کہ جس کا اوپر فرمایا تھا، اور اس کے بعد اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کا مقام انتہائی بلند، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بندے کے والدین کا ذکر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی بدقسمت اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور انہیں تکلیفیں دے تو یہ اس کی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ یہ انشکر لی ولی والدیک کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جس نے نماز پنجگانہ ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کا پابند بنائے اور اپنے والدین کے لیے نماز پنجگانہ میں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 15 سورہ لقمان کی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور میری ہی طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا، لہٰذا ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں
تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان، تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دے، لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے راستے پر چل۔ پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں اور تمہارے ایمان کی جزا دوں گا، اور تمہارے والدین کو ان کو کفر کی سزا دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری ماں نے کہا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نے کیا کیا، نیا دین اختیار کر لیا، تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا، یا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یوں میری وجہ سے تمہیں شرم عار دلائی جائے گی، اور تمہیں اور فرمایا، تجھے اے ساتھ یوں خطاب کیا جائے گا، اے اپنی ماں کے قاتل۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے میری ماں، ایسا نہ کر، میں کسی بھی وجہ سے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دن بغیر کھائے پیے رہی، اس نے صبح کی تو بڑی مشقت میں مبتلا تھی، پھر وہ ایک دن اور رات مزید اسی طرح رہی، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں، اللہ کی قسم، تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے تیری سب جانیں نکل جائیں، تب بھی میں تیرے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر تو چاہے تو کھا، ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا اور اس نے کھانا کھا لیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بھی بات ارشاد فرمائی، وصاحبہ فی الدنیا معروفہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہم غور کریں تو جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدین اپنے خالق اور مالک کے سرکش ہوں اور شرک کے مرتکب ہوں تو ان سے قطع تعلق کر دیا جائے، ان سے کسی قسم کی شفقت اور محبت کا مظاہرہ ان سے نہ کیا جائے۔ لیکن انسان قربان جائے اس دین فطرت کی پاکیزہ تعلیمات پر، فرمایا ان کی یہ بات نہ مانو ان کے علاوہ، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کے سارے تقاضے پورے۔ وہ بیمار ہوں تو ان کی تیمہ داری کرو، مفلس ہوں تو ان کے خرچات کا بوجھ اٹھاؤ، ان کا ادب احترام ہر حالت میں ملحوظ رکھو، ان کی زیادتیوں کے باوجود تمہاری طرف سے تلخ کلامی اور بے مہری کی نوبت نہ آنے پائے، یعنی تمہارا رویہ ان کے ساتھ ان کے تلخ کلامی کی طرح تمہارا رویہ بھی ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت کہ یہ اللہ رب العالمین کا کیسا پیارا کلام ہے، اور کیسی اسلامی شریعت ہمیں دی گئی کہ اگر اس پر انسان قرآن و حدیث پر اور اسلامی شریعت پر صحیح عمل پیرا ہو جائے تو دونوں جہانوں کی سعادتوں سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ واتبع سبیل من اناب الی، کہ پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کسی کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کرنا، خندان پیشانی سے پیش آنا، مروت احسان کرنا اور بات ہے، لیکن کسی کی اطاعت و اتباع کا معاملہ بالکل دوسرا۔ اتباع فقط اسی کی کرنی چاہیے کہ جو ہر طرف سے رخ پھیر کر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، محبت مودت کے سارے رشتے توڑ کر ایک اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائے، اور جس کسی سے وہ محبت کرے فقط اسی لیے کہ یہ اس کے محبوب کا محبوب اور پیارا ہے۔ علماء تفسیر نے فرمایا کہ من انابا سے یہاں مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی انابت اللہ کی شان دیکھنی اگر کسی نے ہو تو وہ آپ کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرے، اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدان بصفا کا کیا مقام ہوتا ہے۔ آپ جب مشرف اسلام ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، عثمان، طلحہ، زبیر، سعید رضی اللہ عنہ، یہ سارے عشرہ مبشر جو اپنی فہم و فراست، دنیاوی وجاہت، کاروباری مہارت میں مکے کے بڑے نامور لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ساری ہستیاں آئیں اور آ کر کہا کہ ابو بکر، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی؟
اور ان پر ایمان لے آئے ہو؟ آپ نے کہا ہاں، میں تو ایمان لے آیا ہوں اور صدق دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ اتنا جواب سننا ہی تھا کہ یہ ساری ہستیاں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور کلمہ شہادت پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ مکے کے ان زیرک اور معاملہ فام لوگوں کے نزدیک اسلام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ابو بکر جیسا دانا اور ہوش مند شخص اس کو قبول کر چکا ہے۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں کی پیروی نصیب کر کہ جو تیری یاد، تیرے ذکر اور تیری محبت میں سرشار رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں سے یہ بات بھی اس آیت میں اگر غور کریں تو دین اسلام ہی وہ پیارا دین ہے کہ جس میں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایک خاص اہمیت دی گئی، اور اس سے متعلق مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیے گئے، حتیٰ کہ کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور نازیبا باتوں پر برداشت کا مظاہرہ کرنے اور ان پر احسان کرنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ دین اسلام ہی کا عظیم کارنامہ ہے کہ جس نے والدین کے ماں باپ ہونے کے حق کو پورا کرنے کا حکم دیا، انہیں اذیت اور تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ فی زمانہ والدین سے متعلق اولاد کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج نازوں سے پلی ہوئی بچے جو ہیں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے، انہیں سنبھالنے کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ اپنے والدین کو اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے، ان کے آرام و سکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں۔ کئی ملکوں میں تو اولاد کی اسی روش کو دیکھ کر کہ وہ نہ ماں باپ کو رکھنا چاہتے ہیں، نہ کھلانا پلانا چاہتے ہیں، نہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ دیکھا وہاں کے حکمرانوں نے کہ یہ اولاد اپنے ماں باپ کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہے بڑھاپے میں، تو وہاں کے حکمرانوں نے ان بوڑھے والدین کو کچھ سہارا دینے کے لیے اولڈ ہاؤس قائم کر دیے تاکہ یہ اپنی زندگی کے بقیہ دن وہاں کچھ تو چین سے گزار سکیں۔ ایسے والدین کی حسرت و یاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان حالات کے تناظر میں والدین سے متعلق دی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام میں والدین کو جو حق دیے گئے ہیں اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کے جو احکام دیے گئے ہیں، ان کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کی قبر پر قڑ و روحاں ارب و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہماری نمازوں کو، ہمارے درود کو، ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین درس قرآن صحیح طور پر سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تدبر قرآن، تفکر قرآن کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنے یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یہ جتنے احباب موجود ہیں، ہم سب میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبر پر قڑ و روحاں ارب و خرب و رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔